میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت جو کہ ریاست آزاد جموں کشمیر کے اندر ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے. اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کچھ دن قبل ریاست آزاد جموں کشمیر نے کالعدم جماعت ڈکلیئر کیا تھا اور ان کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سی ایم ایچ جو راولہ کوٹ ہے اس کے اوپر حملہ کیا، مریضوں کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا اور وہاں پر توڑ پھوڑ کی ہاسپٹل کے اندر. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یعنی پولیس کے اہلکاروں کو شہید کیا، ایف سی کے اہلکار کو شہید کیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رینجرز کو اور پولیس کے اہلکاروں کو اغوا کیا. اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ سادہ لوگ جو ہے وہ عوام ہے، لیکن اس میں ایک بڑا حصہ ان لوگوں کا بھی ہے جو کہ اس وقت یعنی پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھوں کے اندر کھیل رہے ہیں. اب یہ ہمیں بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم بات کی جائے تو آمنے سامنے کھڑے ہیں، یعنی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاکرات کا امکان کم از کم مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا. جب یہ کالعدم جماعت ہے تو ان کے ساتھ مذاکرات کس بات پر کیے جائیں، اور صدر امان جس قسم کی گھٹیا اور غلیظ گفتگو کر رہا ہے وہ کون سی ریاست کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ وہ کم از کم میرے لیے تو قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی کسی یعنی سنجیدہ کشمیری کے لیے بھی قابل قبول ہو سکتا ہے. اگر میں بات کروں تو اس متعلق واضح اور دو ٹوک انداز کے اندر جو سینئر آل پارٹیز حریت کانفرنس کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بات واضح کر دی کہ جن کا نام ہے جی غلام محمد صافی. انہوں نے کہہ دیا جی کہ پاکستان مخالف جو اس تحریک کے اندر نعرے لگائے جا رہے ہیں ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. انہوں نے تو پاکستان کے کردار کی تعریف کی. یہ کچھ شر پسند عناصر ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. حریت کانفرنس اور مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے کشمیریوں کا یہ موقف نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کاز کے لیے بہت بہترین کام کر رہا ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ان کے جائز مطالبات سر آنکھوں پر، ان کے ان مطالبات میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہندوستان اور پاکستان کو ترازو کے ایک ہی پلڑے میں تولنے کی کوشش جو ہے وہ حریت کانفرنس قبول نہیں کرے گی. مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو اس وقت آزاد حکومت ہے اس کو ہم حکومت آزاد جموں کشمیر قرار دیتے ہیں. یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے، یہ اسی علاقے کی حکومت ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کی جو ٹیریٹری ہے وہ اسی حصے کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے جہاں پر پاکستان کے ساتھ الحاق ہے. لیکن جہاں پر ہندوستان نے اپنا غصبانہ قبضہ رکھا ہوا ہے تو یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر یہ حکومت تو نہیں کرے، لیکن علامتی طور پر ہم اس علاقے کی حکومت اس کو قرار دیتے ہیں. تو اس لیے جو 12 نشستیں ہیں مہاجرین کی وہ رکھنا پاکستان کے لیے اور یہ کشمیر کاز کے لیے یہ لازم ہے. اور انہی 12 نشستوں کو ختم کرانے کے لیے یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے. ایک اچھی خبر یہ ہے کہ 170 سے زائد جو ایف آئی آرز ان کے اوپر درج ہوئی تھیں پچھلے جو ان کا احتجاج تھا اس کے دوران، جن کو ختم کر دیا گیا تھا، اب ریاست آزاد جموں کشمیر نے ان کو دوبارہ بحال کر دیا ہے. اب وہ ایف آئی آر تمام کی تمام دوبارہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں، وہ ایکٹیو ہیں. اب وہ یعنی اس کے اندر جو لوگ نامزد ہیں، جو ملزمان ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات جو قانون کے مطابق اب آگے بڑھیں گے. اب جو سی دفعات پر مشتمل وہ ایف آئی آرز ہیں انہی کے مطابق اب ان کو سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ اس میں نامنیٹڈ لوگ ہیں یا جو نامعلوم لوگ ہیں. پھر ان کی تفتیش کے اندر وہ سامنے آئیں گے تو پھر ان کو بھی وہ میوزک فیس کرنا پڑے گا، اور یہ کرنا چاہیے. جو پہلے رعایت ملی تھی وہ رعایت ملنے کا سلسلہ ختم، اور یہی ہونا چاہیے جی. اب سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کے اندر موجود ہے جو اس وقت نعرے بازی کر رہی ہے، جو اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت کے مخالف کھڑی ہے. تو بالکل
کھڑی ہے جی. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, کیونکہ ان لوگوں کے مائنڈز کو ان انتشاری ٹولے کے جو لوگ ہیں, جو کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈرشپ ہے, انہوں نے زہر آلود کر دی ہے. ان کے دماغوں کے اندر جو ہے انہوں نے ان کے خلاف نفرت انجیکٹ کر دی ہے, اور وہ نفرت جو ہے وہ کوئی جواز نہیں رکھتی. اب پیپلز پارٹی کے لوگ جب دیکھا کہ انہوں نے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایک میسو نمبر ہے ان کے ساتھ, تو اس کے اوپر جناب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی اپنا سیاسی جو بیانیہ بنانا شروع کر دیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جناب اپنی گفتگو کے جو ہے نا وہ طریقہ کار ان کے ساتھ مذاکرات کریں, یہ کریں وہ کریں. کیا مذاکرات ان کے ساتھ کریں گے جو پاکستان کے ساتھ الحاق کے فارم کو جو شک ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. سردار امان تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریاست میرے پاؤں میں آگے بیٹھے گی, ہمیں ان سے آزادی چاہیے. کیا ان کے ساتھ کس قسم کے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ پھر بلاول بھٹو زرداری نے یہ باتیں کیوں کی ہیں. وہ اس لیے کی ہیں کہ انہوں نے سیاست جو ہے کرنی ہے. الیکشن کا وقت آ چکا ہے, جولائی کے اندر جو ہے 27 جولائی کو پولنگ ڈے ہے, تو پولنگ کی وجہ سے وہ پولنگ چاہتے ہیں جناب کہ پولنگ کے اندر ان کو فائدہ ہو سکے, اور اسی کے حصول کے لیے وہ اس وقت یہ اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اسی قسم کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے تیر چلا دیے, وہ تیر اس مرتبہ ہوا میں چل گئے, کیونکہ مذاکرات کے لیے کوئی ان کے ساتھ بیٹھا تو ہے نہیں. وہ 4 ڈیمانڈز انہوں نے مزید سامنے کر دی ہیں. وہ 4 ڈیمانڈز کے ہیں جی, ان کے ساتھ جو ایک انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے اس کے بعد تو ان کے ساتھ بیٹھنے کی یعنی گنجائش ہی نہیں بچتی. بہرحال جی, میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, اور نہ ہی ریاست آزاد جموں کشمیر اور نہ ہی ریاست پاکستان ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار ہے, اور نہ ہی تیار ہونا چاہیے. اور اچھی بات یہ کی تھی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو, انہوں نے کہا تھا جی کہ اس وقت جو حکومت ہے AJK کے اندر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. ہم نے جناب بہت سے معاملات کے اوپر ہم نے مینڈیٹ ان کو دے کر ہم واپس آ چکے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کیا بات کر رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں, انہیں ہماری طرف سے یہ پورا مینڈیٹ حاصل ہے. جب 30 جون کو ہم مظفر آباد کے مذاکرات کر کے آئے تھے ان سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے, تو پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر ان مذاکرات میں موجود تھے. ہم انہیں یہ مینڈیٹ دے کے آئے تھے کہ آپ حالات کو قابو کرنے کے لیے, معاملات کو بہتر طور پہ چلانے کے لیے آپ جو بھی اقدامات کریں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ ان کی سوابدید ہے کہ وہ کس طرح چیف ایگزیکٹو ہیں وہ آزاد جموں کشمیر کے اس وقت کس طرح معاملات کو لے کے چلتے ہیں. لیکن یہ 12 سیٹوں کی جو انہیں ختم کرنا ہے یہ پیپلز پارٹی کی بھی اور ہماری ایک ریڈ لائن ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اب فری ہینڈ دے دیا گیا ہے جی پیپلز پارٹی کو. اب اس فری ہینڈ کے اوپر وہ پالیٹکس کریں یا وہ جو بھی کریں, لیکن میرا جو ذاتی مشاہدہ یا انالیسس یہ ہے کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں ان کے ساتھ ٹکرانا پڑے گا. ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ ہوگا, اور ایکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچتا. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات کہ کل جو میں نے ایک تصحیح کر دوں, کل میں نے جو نیشنل اکنامک کونسل سے متعلق بات کی تھی, جس میں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کا نام لیا تھا کہ انہوں نے جو مقدمہ ہے پنجاب کا وہ اچھے طریقے سے فائٹ نہیں کر سکی اور ان کو نمائندگی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ بات میں نے کی تھی جی, اور میں اس سے بالکل مکر نہیں رہا. جو بات میں نے غلط کی تھی, غلطی اگر ہو تو انسان کو اس کا کنفیشن بھی کر دینا چاہیے, کیونکہ نیشنل اکنامک کونسل کے اندر یہ معاملات طے نہیں ہوئے, بلکہ یہ اس سے ایک رات پہلے ہی معاملہ طے ہو چکا تھا. تو جو غلطی ہے اس کو تسلیم کیا, لیکن امید کرتا ہوں کہ مریم اورنگزیب نے بات زیادہ دل پر نہیں لی ہوگی. اچھا جی, بات اچھی اگلی خبر یہ ہے کہ سردار ایاز صادق صاحب جناب اس مرتبہ انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے بیرسٹر گور صاحب کو آئینہ دکھایا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے متعدد مرتبہ یعنی 3 مرتبہ آپ کی ملاقات کرا دی عمران احمد نیازی صاحب, جن کو میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں, لیکن میں ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتا اگر وہ رکن قومی اسمبلی ہوتے, لیکن وہ اس وقت رکن قومی اسمبلی نہیں ہیں. سردار ایاز صادق صاحب کیا فرما رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. گوہر صاحب وہ ممبر ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے, تو میں پروڈکشن آرڈر کر دیتا, جو آپ لوگ نہیں کرتے تھے ہم کم از کم کر دیتے ہیں. ملاقات آپ کو آپ کے ساتھ آپ کے اور گورنمنٹ کی میں نے 3 ملاقاتیں کرائیں, آپ لوگوں نے وہ سلسلہ توڑ دیا. ہم نے تو پوری کوشش کی تھی اور گورنمنٹ بھی تیار تھی. سردار صاحب شریف آدمی ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نااہل ہیں, عمران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ کونسلر تک نہیں بن سکتے. وہ اس قسم کی باتیں کرتے, وہ کہتے وہ چور ہیں, وہ کرپٹ ہیں, وہ اس وقت جو ہے وہ ایک یعنی شریف شہری کا ایک شریف جو ہے نا ایک
لا ابائڈنگ سٹیزن کا جو ہے وہ اسٹیٹس انجوائے نہیں کر رہے. وہ اس قسم کی گفتگو بھی کر سکتے تھے, لیکن سردار اعجاز صادق صاحب نے اس قسم کی گفتگو نہیں کی. بہرحال سردار اعجاز صادق صاحب نے تو کہا جی کہ بھئی وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے. جب ان کی باری تھی تو ان کی جماعت کے لوگوں کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کرتے تھے اسپیکر اسد کیسر صاحب. تو یہ حقیقت ہے جی, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, یہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بہرحال جی اقبال آفریدی صاحب, ان کے بچے کا جو بلو پاسپورٹ سرنڈر کر کے اسائلم لینے کا جو معاملہ ہے, اب وہ ایک بار پھر ایوان کی زینت بن چکا ہے, اور یہ زینت بننا چاہیے تھا, کافی تاخیر سے بنا. اس مصحوف کے بیٹے نے بلو پاسپورٹ بنوا کر ایک ایسے ملک میں یورپ میں ٹریول کیا جہاں پر ٹریول ویزا فری تھا, اور وہاں سے یہ بندہ, ان کا بیٹا اٹلی گیا. اٹلی جا کے اس نے پولیٹیکل اسائلم اور جس پاسپورٹ کی یہ کہتے ہیں ہم عزت کریں گے, اس پاسپورٹ کو اس نے سرنڈر کیا. سر میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ہاؤس آپ کسٹوڈین ہیں, اس چیز کا نوٹس لے کر اس کو آپ نے کمیٹی میں بھیجنا ہے, اس کو فل ہاؤس میں رکھنا ہے. سر اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ صرف بدنامی پاکستان کے لیے نہیں, یہ ہمارے 99% آنریبل ممبرز ہیں جو کہ صحیح استعمال کرتے ہیں, ان کے لیے بدنامی کا باعث بنا. میں یہ انٹیریئر کی کمیٹی کو ریفر کر رہا ہوں, یہ ایشو جو ہے جو مس یوز آف پاکستانی پاسپورٹ ہے, یہ ریفر کر رہا ہوں. اب طلال چودھری صاحب نے جناب پہلے بھی ایک دفعہ میڈیا سے یہ گفتگو کی تھی, یہ معاملہ پہلے بھی آنا چاہیے تھا جی, یعنی سرفیس کے اوپر, اور یہ ہی از اے برنگر آف شیم فار پاکستان. یہ اقبال آفریدی کی وجہ سے پاکستان کا وقار یورپ کے اندر جو ہے اس کو ضرب لگی ہے. پاکستان کی جو عزت ہے وہ یورپ کے اندر جو ہے وہ کم ہوئی ہے ان کے جو بیٹے کی اس حرکت کی وجہ سے. تو بے شرم لوگ ہیں جی, اس کے باوجود دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں, اس کے باوجود نہ ان کو ایک رتی برابر بھی شرم آئی ہے. یعنی میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب, وہی والے سہیل آفریدی صاحب, اس کی لپٹنا پلٹنا پلٹنا جھپٹنا جھپٹنا پلٹنا, یہ والے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں, بلکہ یہ بات نہیں کرتے جی. آپ نئی بات جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان سے متعلق کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کے ساتھ تصویر کھنچوانا اس طریقے سے, تو وہ بڑے مؤدب ہو کر تصویر کھنچوائی ہے. دیکھیں مؤدب ہونا تو اچھی بات ہے نا جی, میں تو اس بات سے اختلاف کروں گا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو کہ تنقید کر رہے ہیں سہیل آفریدی کے اوپر, میں اختلاف کروں گا. ممکن ہے کہ شاید ملاقات ہو جائے ان کی, اور عشق عمران کے لیے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے نا باندھ کر وہ پرائم منسٹر سے تصویر کھنچوانا, تو کون سا بڑی قیمت ہے؟ یہ اتنی بڑی قیمت نہیں ہے. ویسے بھی وہ عشق عمران میں مبتلا ہیں. عشق عمران کا منجن انہوں نے کتنا بیچا ہے. اب جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں بیچارے نے صرف عشق عمران کا منجن ہی بیچا ہے. تو ابھی ان کا جو خواب ہے وہ شرمندہ کا تعبیر ہو سکتا ہے, تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تو اس طرح تصویر کھنچوانا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے. ایک انسان شریف لگتا ہے, انسان ایک مہذب لگتا ہے, انسان ایک سلجھا ہوا انسان لگتا ہے. تو سہیل آفریدی صاحب میں خاصی تبدیلی آ رہی ہے. یہ مثبت تبدیلی ہے. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.